الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الرجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے دوستوں ساتھی بزرگوں، رجب کا مہینہ اپنے اختتام کو جا رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری شروع فرما دیا کرتے تھے۔ جس طریقے سے کسی کے گھر میں کوئی مہمان آ رہا ہو، کوئی پروگرام ہو یا اس کے کوئی فنکشن آ رہا ہو جس کی وہ ابتدا سے پہلے سے تیاری شروع کر دیتا ہے، تاکہ عین وقت پر ایسا نہ ہو کہ کچھ انتظامات میں کمی رہ جائے، کچھ چیزیں کم رہ جائیں اور مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، اس وجہ سے اس کی پہلے سے تیاری شروع کر دیتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان المبارک کی تیاری اسی طرح فرماتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان آ جائے اور میری تیاری پوری نہ ہو، تو میں پہلے سے ہی اس تیاری کو کسی حد تک اپنی کوشش کے بقدر پوری کر دوں۔ تو اس کے اندر ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے کہ دو جہاں کے سردار جن کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا اور اس پورے نظام کو مسخر کیا گیا، جب وہ اس مہینے کے لیے اتنی تیاری فرما رہے ہیں تو میں اور آپ کو تو اس سے زیادہ اس چیز میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں اللہ رب العزت کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے اگر انسانوں کو بنایا ہے، جنوں کو بنایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا۔
انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا. تو ہمارا سب سے اولین فریضہ دنیا میں آنے کے بعد یہی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے ہوں. مزاج نے، لوگوں کی خرافات نے، بدعات نے اس کو اتنا اہمیت والا بنا دیا کہ لوگ اس کو بہت ہی زیادہ قدر و منزلت کے ساتھ دیکھنے لگے. معراج کا واقعہ پیش آیا، لیکن اس میں بھی اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں ربیع الاول میں ہوا، بعض کہتے ہیں ربیع الثانی میں ہوا، بعض شعبان کے مہینے کا بھی کہتے ہیں اور بعض رجب کے مہینے کا بھی کہتے ہیں. تو یہ مختلف مہینوں میں کے اعتبار سے بتایا جاتا ہے کہ معراج کس مہینے میں واقع ہوئی، تو اس میں اختلاف چلا رہا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو اس کے 5ویں سال نبوی 5ویں سال یہ واقعہ پیش آیا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، سورہ بنی اسرائیل کی سب سے پہلی 15ویں سپارے کی پہلی آیت ہے، جس میں بتایا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شوق ابی طالب، ان میں مختلف جگہ کا ذکر آتا ہے کہ وہاں سے براق پر بٹھا کر کے آپ کو حتیم تک لایا گیا اور حتیم سے پھر بیت المقدس کی طرف لے کر گئے. براق ایک ایسی سواری ہے کہ جس کی جہاں نگاہ پڑتی ہے وہ اس کی فوراً اگلے لمحے وہ منزل ہوتی ہے. یعنی اتنی رفتار سے وہ چلتی ہے کہ آدمی اگر دیکھنا چاہے تو جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے اگلے ہی لمحے وہ اس جگہ پر پہنچ چکی ہو. یہ خچر کی طرح ایک جانور ہے، خچر سے تھوڑا چھوٹا، اور جنت کا جانور کہلایا جاتا ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف فرما ہوئے تو یہ خوشی سے ہلنے لگا. جیسے اکثر آپ نے گھوڑوں کو دیکھا ہوگا کہ جب اس کا مالک بیٹھتا ہے تو وہ بعض دفعہ خوشی میں ہلنے لگتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے براق، تیرے اوپر دو جہاں کے سردار تشریف فرما ہے، تو کیوں ہلنے لگا؟ تو یہ سننے کے بعد فوراً وہ اپنی جگہ پر رکا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس کی طرف لے جایا گیا. پھر وہاں بھی اختلاف آتا ہے کہ بیت المقدس سے آسمان دنیا کی طرف، سدرۃ المنتہا کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی براق پر گئے یا کوئی زینہ وغیرہ کا استعمال کیا گیا، اس میں بھی اختلاف ہی ہے. تو بعض کہتے ہیں کہ زینے کا استعمال کیا، بعض کہتے ہیں اسی سواری پر گئے. یہ بظاہر کہا جاتا ہے کہ 27 رجب کا واقعہ ہے، لیکن اس میں نے آپ سے کہا کہ اختلاف ہے. کوئی حتی الامکان یا حتی اپنی تحقیقات کے بعد بھی کنفرم نہیں بتا سکتا کہ یہ اسی دن، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 5 نبوی میں یہ واقعہ پیش آیا، صحابہ کرام کی ایک عادت تھی کہ وہ نتائج کی طرف جاتے تھے، ان موضوعات کو اتنا اٹھاتے نہیں تھے کہ جس کا کوئی مقصد ہی نہ ہو. 27 رجب کا روزہ رکھا جاتا ہے، حالانکہ یہ روزہ کہیں کسی حدیث سے ثابت نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معراج کے بعد 18 سال آپ حیات رہے.
صحابہ کرام کے واقعات، صحابہ کرام کا 1 صدی تک کا زمانہ گزرا، 100 سال کا. اس کے بعد پھر تبع تابعین کا زمانہ گزرا، بزرگان دین کا زمانہ گزرا. اس وقت تک کسی کے نزدیک یہ سنت یا کوئی ایسی عبادت نہیں تھی کہ جس کو انجام دیا جائے. تو علماء کرام، مفتیان کرام سختی سے منع فرماتے ہیں کہ اس دن روزہ نہ رکھا جائے، کیونکہ دین اتباع کا نام ہے، دین اپنی چاہت کا نام نہیں ہے. اتباع اس چیز کی کریں گے جہاں اتباع کر کے ہمیں دکھائی گئی. اور اتباع کس نے کی؟ صحابہ نے کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہو پھر ہم اس کا. جیسے شب قدر کی ایک فضیلت ہے، اس کی احادیث میں وارد ہوئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے افسوس کا اظہار کیا کہ مجھ سے اس تاریخ کو الجھا دیا گیا، اس وقت کو الجھا دیا گیا. اس کی فضیلت ثابت ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا. تو جن راتوں کی فضیلت حاصل ہے ہمیں، ہم اس کی تو عبادت کریں گے وہاں پر. اور جن راتوں کے بارے میں اختلاف ہے اور لوگوں کی بدعات کی وجہ سے وہ مشہور ہو چکی ہے، تو ان کو ہم اپنی عبادت کا حصہ بنا کر خود گناہ میں شریک نہیں ہوں گے. کیونکہ ہمارے دین کا مزاج یہ ہے کہ جب تمہیں کہا جائے کہ تم عبادت کرو تو تم نے عبادت کرنی ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں روک نہ پائے. لیکن جہاں تمہیں روک دیا کہ تم یہاں عبادت نہیں کرو گے تو وہاں پھر عبادت نہ کرو، چاہے پوری دنیا تمہیں کہہ رہی ہو. 2 رکعت نماز کا کہا گیا ہے تو 2 رکعت نماز ہی پڑھنی ہے، چاہے تمہارا جتنا مرضی دل کرتا رہے کہ میں 4 رکعت پڑھوں. 2 رکعت کا حکم ہے تو 2 رکعت پڑھیں گے. تو اس معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف واقعات دکھائے گئے، مختلف چیزیں دکھائی گئی. ان کا احادیث میں ذکر آتا ہے. اور اس وقت بیداری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کروایا گیا. بعض لوگ بولتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا پر رہے، روح کو وہاں لے جائے گا. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ جسم اطہر کے ساتھ اور روح مقدس کے ساتھ آپ وہاں پہنچے. ایک جب وہاں جنت اور جہنم کے پاس سے گزارا گیا تو جہنم میں جاتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے سر کو کچل رہے ہیں. ایک بڑے پتھر کے ساتھ اپنے سر کو مارتے تو وہ ٹوٹ جاتا. آپ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جو اپنے پر اس طریقے سے عذاب نازل فرمائے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کی پابندی نہیں کرتے. یہ اپنے سر کو کچلتے جا رہے ہیں، نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب میں مبتلا کیا. مختلف واقعات اس طرح گزرتے گئے. ایک جگہ جا رہے ہیں کہ 2 خوبصورت شکل میں ایک عورت آتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف توجہ نہیں فرماتے اور وہاں سے سیدھے گزر جاتے ہیں. تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اگر آپ اس کی طرف توجہ فرما لیتے تو آپ کی امت دنیا کو زیادہ ترجیح دیتی آخرت کے مقابلے میں، اگر آج آپ کی توجہ اس طرف چلی جاتی. پھر آگے جاتے ہیں جو حوریں دکھائی جاتی ہیں، جو مقدسات جنت کی حوریں ہیں. ان سے ملاقات ہوتی ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ تم لوگ کون ہو؟
فرماتی ہیں کہ ہم ان کے لیے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو دنیا میں گناہوں سے بچایا ہو، نکاح کر کے دوسری جگہ منہ نہ مارا ہو، اور وہ ہمارے انتظار میں دنیا میں نیک کام کرتے ہوئے دنیا سے آخرت میں آ چکے ہو۔ ہم ان کے لیے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ ان کے لیے رہیں گے۔ تو ایسی حوروں سے بھی ملاقات ہوئی۔ پھر آپ سدرۃ المنتہا پر گئے تو وہی وقت تھا جب 50 نمازیں نازل کی گئی۔ ایک مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ آپ علیہ السلام 50 نمازیں لے کر آتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ بھیج دیتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر بھیج دیتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر بھیج دیتے ہیں۔ تو اس طرح کرتے کرتے 5 نمازیں کم ہو گئی، 5 نمازیں باقی رہ گئی۔ تو یہ وہی وقت ہے معراج کا جس میں ہمیں نمازوں کا تحفہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملا۔ تو یہ اس طرح کے مختلف واقعات اس رات پیش آئے۔ پھر ایک جگہ پہنچتے ہیں جہاں تمام انبیاء کرام، یہ مسجد اقصیٰ کا واقعہ ہے، اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ نہیں، بیت المقدس جس کو کہا جاتا ہے آج کل، یہ وہاں کا واقعہ نہیں بلکہ یہ سدرۃ المنتہا سے پہلے جو آسمان ہے اس کا واقعہ ہے۔ تو دونوں میں سے کوئی بھی ایک ہو سکتا ہے۔ وہاں پر تمام انبیاء کرام کو جمع کیا گیا، اور اس وقت سب اس میں منتظر تھے کہ کس کو مصلی پر آگے کیا جاتا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر مصلی پر لے گئے۔ تو آپ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھائی، یہ بتانے کے لیے کہ یہ انبیاء کے سردار ہیں۔ تمام انبیاء کو پتہ چل گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، اور وہ فضیلت بھی اس وقت عملی طور پر سامنے آ گئی۔ حالانکہ جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ یہ کلمہ پہلے دن سے موجود ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنا کر جنت میں لے کر آئے تو آپ نے دیکھ کر یہ فرما دیا کہ کوئی ایسا نبی آنے والا ہے جو سب پر حکمرانی کرے گا، یعنی آپ علیہ السلام اس دنیا میں آنے والے شخص سے پہلے نبی بنا دیے گئے تھے، اور آئے آپ سب سے آخر میں، اور نبی نبوت سمجھے کہ سب سے پہلے آپ علیہ السلام کو دے دی۔ تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کائنات پوری کی پوری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لیے بنائی۔ معراج میں ایک جگہ جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں کہ کچھ قومیں ہیں، چند لوگ ہیں، چند لوگ اس طرح کچھ جماعتیں بنی ہوئی۔ پھر ایک اور جماعت دیکھتے ہیں، وہ بہت بڑی ہے۔ تو جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں اور یہ جماعتیں مختلف کیوں ہیں؟ تو جبرائیل امین نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، یہ مختلف جماعتیں مختلف نبیوں کی امتیں ہیں، یعنی کوئی نبی گزرا جس کے 10-15 لوگ تھے، 20-25 لوگ تھے، 1000-2000 لوگ تھے، تو ان کی جماعتیں الگ الگ۔ ایک بڑی جماعت تھی، فرمایا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ موسیٰ علیہ السلام کی ایک جماعت ہے جن کو ایک کافی وقت ملا نبوت کا اور رسول ہونے کا، اور اسی طریقے سے اپنے دین کو پھیلانے کا ایک کافی وقت ملا۔ جبرائیل امین نے اشارہ کیا کہ آپ اوپر آسمان کی طرف دیکھیں،
ایک اور آسمان تھا اوپر. تو آپ علیہ السلام نے جب نظر اوپر اٹھائی تو دیکھا وہاں پر ان سب سے زیادہ لوگ ہیں. آپ علیہ السلام حیران ہو گئے, یہ کون لوگ؟ حضرت جبرائیل امین نے فرمایا یہ آپ کی امت ہے یا رسول اللہ, جس کی تعداد تمام امتوں سے سب سے زیادہ ہے, اور قیامت تک ابھی اس میں اور بھی لوگ آنے ہیں. یہ تو سن 5 نبوی کا واقعہ ہے, اور اس کے بعد آج 1400 سال گزر چکے ہیں. آگے آنے والے تمام لوگ اس میں شامل ہوتے جائیں. تو اس وقت بھی یہ امت زیادہ تھی, آج بھی یہ امت زیادہ ہے اور زیادہ ہو رہی. اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دیکھ کر آئے تو فرمانے لگے کہ مجھے دنیا میں اس شخص پر زیادہ فخر ہوگا جو اپنے بچے زیادہ جنے گا. زیادہ بچے جس کے ہوں گے ان پر قیامت کے دن میں فخر کروں گا. ایسی عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہو, تاکہ بروز قیامت میں اس شخص پر فخر کر سکوں کہ یہ میری امت میں اضافے کا سبب بنا. آج تمہارے بچے زیادہ ہوں گے تو تمہارا رزق بھی زیادہ ہوگا, تم پر اللہ کی رحمت بھی زیادہ ہوگی, اللہ کی برکات بھی زیادہ ہوں گی. آج ہم اس ڈر سے اللہ کی رحمت اور برکات سے محروم ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ مختلف واقعات معراج کے موقع پر پیش آئے, لیکن میں نے آپ حضرات سے کہا کہ رجب کے مہینے کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے. یہ لوگوں کی بدعات خرافات کی وجہ سے آج کے دن اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. نہ روزہ رکھا جائے, نہ شیرنی وغیرہ کوئی میٹھا بنا کر تقسیم کیا جائے, نہ کنڈوں کی رسم کی جائے جو ابھی گزر چکے ہیں, اکثر لوگ کرتے ہیں. تو یہ خرافات ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے. ان سے جتنا بچا جائے اتنا ہی زیادہ اچھا. دین اتباع کا نام ہے, دین اقتداء کا نام ہے, دین تابع رہ کر چلنے کا نام ہے. بدعات کا نام دین نہیں ہے, ابتداء کا نام دین نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, صحابہ کے زمانے میں, تابعین کے زمانے میں اگر ہمیں وہ چیز نظر نہیں آتی تو آج ہم بھی وہ نہیں کریں. اگرچہ وہ بہت خوبصورت ہے, روزہ رکھنا کوئی گناہ نہیں ہے. اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے بظاہر بھی کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن آج کے دن رکھے گا تو گناہ. ہاں ایک شخص ہے جیسے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے, معمول ہے اس کا, اور اس دن 27 رجب کو پیر کا دن آ گیا, وہ شخص روزہ رکھے تو ضرور, اس کو منع نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ اس کا معمول ہے, اس کو گناہ نہیں ملے گا. لیکن ایک شخص کی عادت ہی نہیں ہے وہی 27 رجب کو روزہ رکھے تو یہ غلط کر رہا. ہمیں ان چیزوں میں آگے بڑھنا ہے جہاں ہمیں اجازت دی جاتی ہے. جہاں روکا جاتا ہے وہاں ہم نے آگے نہیں بڑھنا, وہاں پھر گناہ ہو جائے گا, وہاں پھر ہم بدعت میں چلے جائیں گے. تو اللہ رب العزت ہمیں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.